دین میں، اسلام میں چھوٹی چھوٹی چیزوں کی بڑی وضاحت موجود ہے، کھول کر بیان کر دیا گیا ہے۔ لیکن آخر کیا بات ہے کہ معراج کا اتنا اہم واقعہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک حیرت انگیز معجزہ ہے، یہ واقعہ کس رات کو پیش آیا، وہ رات کتاب و سنت کے اندر صراحت کے ساتھ بیان نہیں کی گئی، کہیں بھی نہیں ہے۔ آخر اس میں حکمت یہی کیا ہے؟ اس میں حکمت یہی ہے تاکہ لوگ اس اہم واقعے کو دیکھ کر، سن کر، جان کر کے اس رات میں کوئی جشن نہ منائیں، کوئی عید نہ منانا شروع کر دیں۔ اسی لیے اس رات کو مخفی رکھا گیا، بتایا نہیں گیا تعین کے ساتھ کہ وہ رات کون سی ہے جس رات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرایا گیا۔ لوگ اپنی طرف سے ایک رات متعین کر لیے اور اس رات کو جمع ہوتے ہیں اور مخصوص اعمال اور مخصوص عبادتیں انجام دیتے ہیں، اور یہ سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت اور محبت کے نام پر کیا جاتا ہے، جبکہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں ہیں اور غلو کے مظاہر ہیں۔ ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے جو مقام دیا ہے، وہ مقام آپ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال اوتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثا، اوتی الصلوات الخمس، وأوتي خواتيم سورة البقرة، وغفر لمن لم يشرك بالله من أمته شيئا المقحمات، رواہ مسلم۔ محترم حضرات، صحیح مسلم کی اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں جو 3 چیزیں دی گئیں اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ معراج کے سفر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین کی طرف سے 3 تحفے ملے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لیلۃ الاسراء میں 3 چیزیں دی گئیں۔ پہلی چیز 5 وقتہ نمازیں، 5 وقت کی نماز اس امت پر فرض کی گئی تخفیف کر کے، لیکن 50 نمازوں کا ثواب رکھا گیا۔ نماز تو 5 پڑھیں گے لیکن 50 نمازوں کا ثواب ملے گا۔ اور دوسری چیز خواتیم سورۃ البقرہ، سورہ بقرہ کی آخری آیتیں، سورہ بقرہ کی آخری آیتوں کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من قرأ بالآیتین من آخر سورۃ البقرہ فی لیلۃ کفتاہ، صحیح بخاری کی حدیث میں جو شخص سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھ لے آمن الرسول سے، تو وہ 2 آیتیں اس کے لیے اس رات کافی ہیں۔ کس چیز کے لیے کافی ہیں؟ امام نووی کہتے ہیں من قیام اللیل، وقیل من الشیطان، وقیل من الآفات، ویحتمل من الجمیع۔ کہتے ہیں کہ کسی رات اگر کوئی شخص سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھ لیا تو یہ قیام اللیل کے لیے کافی ہے۔ یعنی اگر اس رات قیام اللیل نہیں کر سکا تو اس کو اللہ تعالیٰ قیام اللیل کا اجر و ثواب بھی دے سکتا ہے ان 2 آیتوں کے پڑھنے سے۔ کون سی مشکل چیز ہے؟ یعنی مشکل سے 2-3 منٹ بھی نہیں لگیں گے اگر ہم اپنی زندگی میں باقاعدہ اہتمام سے، دلچسپی سے اس پر عمل کریں اور اس کو لازم بنا لیں تو بہت سارا اجر و ثواب ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ قیام اللیل کا اجر و ثواب کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اس کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ قیام اللیل چھوڑ کر کے اسی کو پکڑ لیں۔ قیام اللیل کرنے والے کا مقام اور ہے، اس کی فضیلتیں الگ ہیں۔ یہ اللہ کا فضل ہے، اس کی مہربانی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو چھوٹے چھوٹے عمل پر بڑے بڑے اجر و ثواب دے دیتا ہے۔ اور کہتے ہیں کہ قیام اللیل کے لیے کافی ہے۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ اس رات میں شیطان کے شر سے بچانے کے لیے یہ 2 آیتیں کافی، پوری رات شیطان کے شر سے بچ جائے گا۔ اور تیسرا
ہر طرح کے آفتوں اور بلاؤں سے بچانے کے لیے یہ دو آیتیں کافی. اور کہتے ہیں کہ اس بات کا بھی احتمال ہے کہ ان تمام کے لیے بھی کافی، یعنی یہ دو آیت پڑھنے والے کو قیام اللیل کا ثواب بھی مل جائے، شیطان کے شر سے اس رات اس کی حفاظت بھی ہو جائے، اور ہر طرح کے آفتوں اور بلاؤں سے بھی وہ محفوظ رہے. تو یہ سورہ بقرہ کی آخری آیتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے سفر میں دی گئی تھیں. اس لیے باقاعدہ ان آیتوں کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے اور ان کو پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے. اور تیسری چیز، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بشارت دی گئی کہ آپ کی امت کے وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے تو ان کے بڑے بڑے گناہوں کو بھی اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے گا. دیکھیے یہ معراج کے 3 عظیم تحفے ہیں. ظاہر ہے کہ اگر ہم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی عقیدت اور محبت ہے تو معراج کا تحفہ کیا ہے، معراج کا پیغام کیا ہے، معراج کے دروس اور نصیحتیں کیا ہیں، اسباق کیا ہیں، وہ ہم کو معراج کے سفر سے سیکھنے کی کوشش کرنا چاہیے. معراج کا یہ واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک حیرت انگیز واقعہ ہے. یہ بڑا اہم معجزہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا، اور یہ آپ کے لیے بہت بڑا اعزاز تھا کہ اللہ تعالیٰ، چونکہ وہ غم کا سال تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، بہت سارے مسائل آپ کے سامنے تھے، بہت پریشانیاں تھیں، اور ایسے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اپنے پاس بلایا اور اپنی نشانیوں کو اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھانا چاہتا تھا، جیسے اس سے پہلے گزشتہ انبیاء کو اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں دکھا چکا تھا. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ معراج کے واقعے کے جو اسباق ہیں، جو نصیحتیں ہیں، جو پیغامات ہیں، اس کا جو تحفہ ہے، ہم اس کو حاصل کرنے کی کوشش کریں. آج امت کا ایک بہت بڑا طبقہ معراج کے جشن کے پیچھے تو پڑ گیا، لیکن معراج کا جو واقعہ ہے، جو اس کا پیغام ہے، جو اس کا تحفہ ہے، اس کو بھلا بیٹھے. اور بہت سارے لوگ 27ویں رجب کی شب کو معراج کا جشن مناتے ہیں، جبکہ اس کی کوئی اصل نہیں ہے. یہ بے بنیاد چیز ہے. معراج کا واقعہ کب پیش آیا، اس کی تاریخ میں اتنا اختلاف ہے کہ مہینوں کا اختلاف ہے. یعنی کسی نے ربیع الاول کہا تو کسی نے ربیع الثانی کہا تو کسی نے ذی الحجہ کہا. مہینوں کا اختلاف ہے، صرف دن تاریخ کا اختلاف نہیں ہے. محدثین کے درمیان، سیرت نگاروں کے ہاں مہینوں کا اختلاف ہے، لیکن لوگوں نے اس کو 27ویں رجب کی رات کو فکس کر دیا ہے، متعین کر دیا، جبکہ اس کی رات متعین نہیں ہے اور امت پر وہ رات مخفی رکھی گئی ہے. کتاب و سنت میں دیکھیے، ہمارے دین میں، اسلام میں چھوٹی چھوٹی چیزوں کی بڑی وضاحت موجود ہے، کھول کر بیان کر دیا گیا ہے. لیکن آخر کیا بات ہے کہ معراج کا اتنا اہم واقعہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک حیرت انگیز معجزہ ہے، یہ واقعہ کس رات کو پیش آیا، وہ رات کتاب و سنت کے اندر صراحت کے ساتھ بیان نہیں کی گئی، کہیں بھی نہیں ہے. آخر اس میں حکمت یہی کیا ہے؟ اس میں حکمت یہی ہے تاکہ لوگ اس اہم واقعے کو دیکھ کر، سن کر، جان کر کے اس رات میں کوئی جشن نہ منائیں، کوئی عید نہ منانا شروع کر دیں. اسی لیے اس رات کو مخفی رکھا گیا، بتایا نہیں گیا تعین کے ساتھ کہ وہ رات کون سی ہے جس رات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرایا گیا. لوگ اپنی طرف سے ایک رات متعین کر لیے اور اس رات کو جمع ہوتے ہیں اور مخصوص اعمال اور مخصوص عبادتیں انجام دیتے ہیں، اور یہ سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت اور محبت کے نام پر کیا جاتا ہے، جبکہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں ہیں اور غلو کے مظاہر ہیں. ہمیں اس سے بچنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے جو مقام دیا ہے، وہ مقام آپ کی عظمت کے لیے کافی ہے. الگ سے ہمیں آپ کو ایسے مقام دینے کی ضرورت نہیں ہے جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی آئے. اور یہ سب بدعات کے قبیل سے ہیں. اور یاد رکھیے کہ بدعتی کا کوئی بھی عمل اللہ کے پاس قبول نہیں ہوتا ہے. من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر خطبے میں
آپ صاف طور پر یہ بات کہتے تھے فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم. اے لوگو، سب سے بہترین بات اللہ کی کتاب قرآن کی بات ہے، سب سے بہترین طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اور جو دین میں نئی چیزیں ایجاد کی جاتی ہیں یہ سب بدعات ہیں، اور ہر بدعات گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم کی طرف لے جاتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم صاف طور پر ہر جمعہ کے خطبے میں لوگوں کو بدعات سے ڈراتے تھے تاکہ لوگ بدعات سے بچیں. کل قیامت کی دن بدعاتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کوثر سے محروم کر دیا جائے گا، اور مشرک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش سے محروم کر دیا جائے گا. یہ بدعتیوں اور مشرکوں کا انجام ہے کہ بدعتی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عقیدت کے نام پر یہ سب بدعتیں انجام دیتے ہیں، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کوثر سے محروم کر دیے جائیں گے، اور ان کو دھکے مار کر کے ہٹایا جائے گا. سحقن سحقن لمن غیر بعدی. اور جو مشرک ہوگا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش سے محروم کر دیا جائے گا. جبکہ یہ سارے کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت اور محبت کے نام پر آپ کی شان میں غلو کرتے ہوئے یہ سب بدعات ایجاد کی جاتی ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کریں، اور جو کتاب و سنت سے جو باتیں ثابت ہیں ہم اسی کو انجام دیں، تاکہ ایسا نہ ہو کہ بدعات ہونے کی وجہ سے ہماری محنت ضائع اور برباد ہو جائے اور آخرت میں ہم خسارہ اور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں. اللہ ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.